السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس میں ہم پڑھیں گے کہ چین کے شہر بیجنگ میں 16 سال کی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوا اور 3 گھنٹوں کے اندر اندر انصاف کا قیام ہوا۔ تو آئیے پڑھتے ہیں اس سٹوری کو۔ چین کے بیجنگ شہر کی ایک 14 سالہ لڑکی کے ساتھ کسی نے زبردستی زنا کیا۔ مجرم زنا کرنے کے بعد فرار ہوا اور کسی کو اس کی خبر بھی نہیں ہوئی کہ اس لڑکی کے ساتھ کس نے زنا کیا ہے۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گیا۔ جب اس واقعے کی خبر عوامی جمہوریہ چین کے حکومت یعنی چیئرمین بانی ماؤ زی دونگ کو ملی تو وہ اپنے ساتھیوں اور فوجوں کے ساتھ اپنے پولیس کے ساتھ اس لڑکی کی خبر گیری کے لیے اس کے گھر پہنچے۔ چیئرمین ماؤ نے لڑکی کو پیار دیتے ہوئے کہا کہ بیٹی فکر مت کرو، میں آپ کو انصاف ضرور دلاؤں گا۔ چیئرمین نے لڑکی سے پوچھا کہ جب مجرم تیرے ساتھ زبردستی زنا کر رہا تھا تو تو نے چیخ و پکار کیوں نہیں کی، شور کیوں نہیں کیا؟ لڑکی نے جواب دیا، ہاں میں نے لوگوں کو آوازیں دی، شور کیا، چیخ و پکار اپنی مدد کے لیے بلایا، پر میری مدد کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ چیئرمین ماؤ نے کہا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اسی طرح چیخ و پکار دوبارہ سے کرو تو تم پکار سکتی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، جی ہاں۔ چیئرمین نے کہا اپنے اہلکاروں کو کہ آپ دور دور تک جاؤ، یعنی 500 فٹ تک دور چلے جاؤ۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب اہلکار آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر جا کر کھڑے ہو گئے تو لڑکی کو حکم دیا گیا کہ اسی آواز کے ساتھ چیخو۔ لڑکی نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ پھر چیئرمین نے کہا اپنے سب اہلکاروں کو بلایا اور پوچھا کہ کہاں تک اس لڑکی کی چیخ کی آواز سنائی دی گئی ہے۔ سب نے کہا جناب، ہم سب کو اس کی آواز صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ جب ہم وہاں کھڑے تھے تو چیئرمین ماؤ نے اپنے سب اہلکاروں کو حکم دیا کہ آدھے کلومیٹر کے اندر اندر جتنے بھی لوگ ہیں یا آدمی ہے سب کو گرفتار کر کے میرے سامنے لاؤ۔ جب سب آدمیوں کو گرفتار کر کے چیئرمین ماؤ کے سامنے لایا گیا، چیئرمین نے حکم دیا کہ اگر آدھے گھنٹے کے اندر مجرم کی پہچان نہ ہو سکی تو ان سب مردوں کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ سب قصوروار ہیں۔ جب لڑکی زیادتی کے دوران چیخی تو ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس کی آواز سنی ہوگی۔ بس اس بات کو ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ انہی گرفتار شدہ آدمیوں نے اس آدمی کی نشاندہی کر دی جس نے اس لڑکی سے زیادتی کی تھی۔ مجرم کو پکڑ کر چیئرمین ماؤ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب مجرم کو لایا گیا تو چیئرمین ماؤ نے لڑکی کو بلایا اور کہا ادھر آؤ، ان میں سے تمہارا مجرم کون ہے؟ لڑکی نے اس کی طرف اشارہ کیا، بتایا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی۔ اسی وقت حکم دیا کہ اس آدمی کو مار دیا جائے، یعنی قتل کر دیا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ اس طرح نوعمر لڑکی کے مجرم کو تلاش کر کے 3 گھنٹوں کے اندر اندر انصاف دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں انصاف۔ یہی وجہ ہے کہ چین دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک مجلس میں تقریر کرتے ہوئے ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ کافی دیر سے تقریر کر رہے ہیں اور ہم سب سن رہے ہیں، یہ تو بتاؤ کہ نماز میں 2 سجدے کیوں عطا کیے گئے ہیں؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ پھر یہ آدمی کہنے لگا کہ اگر تم کو یہ معلوم نہیں تو اتنی لمبی لمبی تقریریں کیوں کرتے ہو، اتنے عالم فاضل کیوں بنتے ہو؟ تقریر کرنے والے نے کہا جناب، میں یہ نہیں مانتا کہ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے، میں تو ایک معمولی سا بندہ ہوں۔ اس آدمی نے کہا پھر سن، نماز میں 2 سجدے کیوں ہوتے ہیں؟ ایک سجدہ تو وہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ جب وہ سجدہ کر کے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ سجدہ نہ کرنے پر ابلیس کو تا قیامت سزا سنا دی گئی ہے۔ پھر فرشتوں نے ایک اور سجدہ شکرانہ ادا کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضی حاصل کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تقریر کرنے والے نے کہا جناب، آپ نے میرے علم میں اضافہ کر دیا ہے، میں اس کی باریکی میں نہیں جاؤں گا۔ یہاں میرے ذہن میں ایک اور بات ہے کہ نماز ادا کرتے ہوئے ہمارا ایک سجدہ چھوٹ جائے تو کیا ہماری نماز قبول ہو جائے گی؟ اس بندے نے جواب دیا میرے علم میں نہیں ہے کہ نماز قبول ہو جائے گی یا نہیں۔ میں نے کہا جناب کیوں نہ کہ ہم اس چیزوں کے بارے میں علم رکھیں جن سے ہمارا واسطہ پڑتا۔ وہ بندہ میرے ساتھ تقریر کرنے والے بحث و مباحثہ کرنے لگا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ لوگوں میں علمیت کو حاصل کرنے اور اپنے آپ کی غلطی تسلیم کرنے کی کتنی ہمت ہے، لوگوں کے پاس کتنا علم نہیں ہوتا۔ وہ ایک بات کو لے کر کئی گھنٹے بحث و مباحثہ میں لگے رہتے ہیں۔ اس طرح ان کی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جن الفاظ کو بولنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔
ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کو غسل کے فرائض نہیں آتے اور باتیں ایسے کرتے ہیں جس سے وہ عالم دین ہے۔ حدیث مبارکہ میں یوں فرمایا کہ اختلاف علماء رحمۃ اللہ، علماء کا آپس میں اختلاف رحمت ہے۔ یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اختلاف الجہلا زحمہ، جاہلوں کا آپس میں اختلاف کرنے زحمت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب علم والے بات کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ دلائل پیش کرتے ہیں، اور جب لا علم بات کرتے ہیں تو وہ باتیں کرتے کرتے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔